ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ولا تجسسوا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت عزیز مقام آج کے درس میں جو قرآن پاک سے نور ہدایت منتخب کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے عیب اور کمزوریوں کو تلاش نہ کرو، بلکہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب یا کوئی نقص یا کمزوری نظر آئے تو تمہیں یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس کا یہ عیب کیسے دور ہو سکتا ہے، اس میں جو یہ نقص پایا جاتا ہے یہ کس طرح دور ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق میں یہ جو کمزوری ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا ڈھورا پیٹا جائے۔ یاد رکھیں، پڑھے لکھے لوگ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں، یہ داناؤں کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ تو دیکھو تمہاری طرف کتنی ہے، اور جو شخص کسی میں عیب تلاش کرتا ہے کبھی ذرا بیٹھ کے تنہائی میں اپنے گریباں میں جھانکے اور دیکھے کہ کیا وہ صفا پیدا ہوا ہے، وہ کامل پیدا ہوا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ پاک بندوں میں یہ تمام خوبیاں کمالات موجود ہیں، لیکن عام ہم جیسے لوگ کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنا وقت ہم کسی کے عیب کو اچھالنے میں صرف کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی کجیوں کو، اپنے نقائص کو دور کریں، اور اگر اپنے من کی طرف ہم جھانکیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اپنے من کی طرف جھانکنا انسان کو ایک بہت بڑی دولت سے مالامال کرتا ہے، جس سے وہ باخبر ہے، دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنے من کی طرف دھیان کر، اپنے گریباں میں جان، اپنے آپ کو پہچان تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے تو کیا تھا اور آج کس حیثیت میں ہے، اور تیرے جیسے کئی آئے اور چلے گئے، تو بھی جانے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر تو اپنے من کو پڑھے، اپنے نفس کو پہچانے، اپنی جان کی طرف توجہ کرے تو اس کا صلہ تجھے کیا ملے گا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ فضولیات ہیں، اس کی بات کرنا، اس کا نقص بیان کرنا، اس کے عیب کو اچھالنا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے، رب کی رحمت کی چھاؤں میں آنا چاہتا ہے اور رب کائنات کی عطاؤں کی بارش میں نہانا چاہتا ہے تو بس ایک کام کر، اپنے آپ کو پہچان، اور جب تو اپنی ذات پر غور کرے گا تو پھر تجھے ایک ایسی دولت ملے گی جسے عرفان خداوندی کہتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے گا تو اپنے پالنے والے کو بھی پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔